بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہراہ قراقرم کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز یہ کام کرنے سے قاصر رہیں۔ یورپ کی ایک مشہور کمپنی نے فضائی سروے کیا تو اس کمپنی نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس سڑک کو دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرنا تھا، اور درہ خنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس سڑک کی بلندی تقریباً 47,000 میٹر بنتی تھی۔ ناظرین، ان علاقوں میں موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات ہونے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں شاہراہ قراقرم کا بنایا جانا کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ 3 مئی 1962 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہوریہ چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شاہراہ ریشم کا وہ حصہ بحال ہو گیا جو زمانہ قدیم سے ریشم کو چین سے پاکستان اور دنیا کے کئی دوسرے خطوں میں پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں کر دیا گیا، جس کی تکمیل 1978 میں ہوئی۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر کا حصہ پاکستان میں ہے اور تقریباً 413 کلومیٹر کا حصہ چین میں آتا ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، چلاس، گلگت، ہنزا اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے۔ شاہراہ قراقرم کو بنانے کے لیے پتھریلے سینے اور سخت پہاڑوں کو چیرنے کے لیے 8,000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا، اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ، کہیں دلکش تو کہیں پر اسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اسی سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ کے شہر ہری پور سے ہوتا ہوا ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، چلاس، گلگت، ہنزا اور خنجراب پاس سے ہوتی ہوئی چین کے صوبہ سنکیانگ کے شہر کاشغر تک جاتی ہے۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم کے آغاز کے ساتھ ہی ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں اور پھر بل کھاتا دریائے سندھ اس سڑک کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تھا کوٹ کے بعد جب کوہستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو دور بلندیوں سے اترتی آبشاریں سفر کو یادگار اور دلچسپ بناتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ٹورسٹ نانگا پربت اور فیری میڈوز جانے کے لیے جیپیں کرائے پر لیتے ہیں۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کا پہلا اہم مقام جگلوٹ ہے۔ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی ہے۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کی خوبصورتی کا خاصہ ہیں۔ 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل عطا آباد شاہراہ قراقرم کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، جو کہ پہاڑ گرنے سے وجود میں آئی تھی۔ خنجراب شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام ہے۔ سوست سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد، انتہائی دشوار پہاڑی سلسلوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس سے شاہراہ قراقرم کی اونچائی تقریباً 4,693 میٹر بنتی ہے، اسی وجہ سے اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جن میں مارکو پولو بھیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔
اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے۔ خنجراب کی اس سڑک پر ہمیں سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے و بنجر پہاڑی سلسلے، برفانی چوٹیاں، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والوں کے سفر کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ دل و دماغ پر گہرا اثر بھی چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی ہے۔